اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے کچھ کام ایسے ہوتے تھے آپ اس کو پسند کرتے، برقرار رکھ دیتے تھے، اور اگر ناپسند ہوتے تو آپ چھڑوا دیتے تھے، منع کر دیتے تھے۔ اس طرح احادیث کی اگر ہم تقسیم کریں تو اس وقت کا جو انسائکلوپیڈیا احادیث کا وہ ہمیں جو بتاتا ہے وہ پرسنٹیج یہ بتاتا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جو قولی احادیث ہیں، آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان 23 سالوں میں، اور صحابہ کرام جس کو یاد کر کے آگے پہنچا سکے ہیں، وہ 20% ہے ٹوٹل میٹیریل کا، اور جو آپ کی عملی احادیث ہیں وہ 70% ہیں ٹوٹل میٹیریل کا، اور آپ کی 10% احادیث وہ ہیں جن میں آپ نے ایک شے کو برقرار رکھا ہے، جس میں آپ کی اپنی صفات بھی ہیں، آپ کے اپنے اخلاق بھی ہیں، آپ کے اپنے فیچرز بھی ہیں۔ حدیث کو ناظرین اس نظر سے دیکھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیسی شخصیت تھے۔ 20% جس کے اقوال ہوں اور 70% جس کے اعمال ہوں، آپ سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کم تھے، بولتے کم تھے اور کرتے زیادہ تھے۔ یہی ایک لیڈر کی صفات ہوتی ہیں کہ وہ بولتا کم ہے اور بہت کچھ کر کے دکھاتا ہے، اور اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ حدیث کا میٹیریل جتنا بھی ہے اس کو اسی نظر سے دیکھیے گا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث 3 قسموں میں تقسیم کر لیجئے۔ قولی احادیث کو دیکھیے اور فعلی احادیث کو دیکھیے۔ آپ نے جو عمل کیے ہیں اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، میں نے دیکھا کسی اور نظر سے، کسی اور نے دیکھا کسی اور نظر سے، اور میں نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، دوسرے نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ تو یہ ایک ہی چیز کے بارے میں جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کمنٹس لیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مگر جو آپ کی قولی احادیث ہیں اس میں الفاظ کی پوری نگرانی کی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو ارشاد فرمایا ہے، جو الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، ان کو ازبر کر لیا جائے، ان کو اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔ ناظرین کرام، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، مصدر ہیں قرآن مجید کے بعد۔ تو اس لیے اس مصدر کی جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو کچھ کہتا ہے، بہت سے مسائل ہیں، بہت سے احکام ہیں، بہت سی وضاحتیں اس سے طلب کی جا سکتی ہیں، وہ سب کی سب وضاحتیں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں ہی ہمیں ملیں گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، قرآن مجید کو دیکھ لیجئے، آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں بتائے گا قرآن مجید کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں نام لے کے قرآن مجید نے بتائی ہوں۔ پھر اس کے بعد ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں اور فجر کی 2 رکعتیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گی، لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ ضرور ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو وہ قائم کرنے کی جو پوری تفسیر ہے یا تفصیل ہے وہ ہمیں ملے گی کہاں سے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ سے۔ ناظرین، یہ احادیث ہم تک نیریٹ ہو کے پہنچی ہیں نیریشن کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیے آپ کا جو ماضی ہے، آپ ماضی کی کوئی بات بھی کریں گے آپ بغیر نیریشن کے نہیں کر سکتے۔ آپ نے یا تو وہ بات کہیں پڑھی ہوگی، کہیں سنی ہوگی، اور جو آپ کی پیدائش سے قبل کی ہے اس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، مگر آپ چاہیں گے کہ میں جانوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہمارا ماضی ہے اور ہم اس طرح ماضی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھوں گا میں اسے قبول کروں گا اور جو ماضی ہے اس کو میں بھلا دینا چاہتا ہوں۔ نہیں، ماضی سے ہمارا تعلق ہے، ہم مسلمان ہیں، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہمارا رشتہ اور تعلق اسی روایت کے ذریعے جڑتا ہے، اور یہی روایت اگر اتھینٹک ہو تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر فیبریکیٹڈ ہو یا ویک ہو تو ظاہر ہے سب اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے اسی ارشاد میں فرما دیا ہے،
من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر اپنی طرف سے جھوٹ گڑتا ہے اور اس کو میری طرف منسوب کر دیتا ہے، یہ فیبریکیشن بھی ہے، یہ غلط بھی ہے، اور یہ ویک سورس بھی ہے، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ان فعلی احادیث سے اور قولی احادیث سے ہم یہ بھی جج کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو کچھ بھی میٹیریل الحمدللہ ہمارے پاس پہنچا ہے اور اپنی ذات سے جو عمل کیے ہیں یا اقوال ارشادات فرمائے ہیں، ان کو اگر دیکھیں تو کوئی بھی شاید زندگی کا مسئلہ ہو جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بیان نہ کر دیا ہو۔ اور اگر اس کی دلیل دیکھنا چاہیں تو حدیث کی کوئی کتاب کھول کے اس کے شروع کی عناوین کی جو فہرست ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد کا ذکر بھی ہے اس میں، آپ نے مسائل بتائے ہیں، علم کے مسائل بھی بتائے ہیں، زہد کے مسائل بھی بتائے ہیں، اور اسی طرح علم کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احکام بھی بتائے ہیں، عقائد اور ایمانیات بھی حدیث شریف میں ملتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کم از کم اتنا وسیع علم ہے، اس کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ نہیں جی ہم اس کو نہیں مانتے؟ اس سے زیادہ اتھینٹک میٹیریل یاد رکھیے دنیا میں کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمارے پاس نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کوئی قول کوئی عمل جس طریقے سے ہمارے پاس پہنچا ہے، کسی کے پاس اپنے بزرگوں کے ایسے ارشادات یا اعمال نہیں پہنچے۔ آخری بات ناظرین، قرآن مجید کی جس طرح حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول جس طرح ہم قرآن مجید کے محافظ ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تفسیر اور آپ کا بیان اور آپ کی وضاحتیں جو قرآن مجید کے بارے میں ہوں گی، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں اور پبلک تک بھی پہنچائیں۔ پڑھیے قرآن مجید کو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ اللہ کے رسول آپ قرآن مجید کو بس اپنے دل میں ریسیو کیجئے، ساتھ ساتھ مت پڑھیے، گھبرائیے نا کہ آپ بھول جائیں گے یا آپ کو یاد نہیں رہے گا، نہیں، آپ بس اپنے دل میں اس کو بٹھائیے، پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کروائیں، قرآن مجید بھی بیان کروائیں اور اس کی وضاحت بھی آپ سے بیان کروائیں، اور جس طرح قرآن مجید کی ٹیکسٹ کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھیں گے، اسی طرح قرآن مجید کے بیان اور وضاحت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ رکھنے کی ضمانت قرآن مجید کی اسی آیت میں دے دی ہے۔ اس لیے ناظرین، حدیث رسول کا معاملہ دینی معاملہ ہے، ادھر قرآن مجید ہے، اور یہی قرآن مجید جب آپ پر نازل ہوتا ہے تو اسی قرآن مجید کی وضاحت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے ہیں، یہ کوئی پرائی چیز نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی عین وضاحت ہے، بیان ہے، اور آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ اس کو بیان کریں۔ ناظرین، انہی کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ ناظرین، اسی وضاحت کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پھر کسی اور موقع پر مزید گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔